وہ دیکھو بالکل سامنے، ہمیش بلیک نے کہا۔ چوراہے کے وسط میں پتھر کا تراشا ہوا چیل کا مجسمہ، اس کا وزن تقریباً 1.5 ٹن ہے۔ نک ویلوٹ نے جھک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ بڑا بھدا سا مجسمہ ہے، جیسے کسی اناڑی نے تراشا ہو۔ اسے جان بوجھ کر خوبصورت نہیں بنایا گیا مسٹر ویلوٹ۔ یہ مجسمہ امریکی جیل کی نمائندگی کرتا ہے، جو شر پسند اور قانون توڑنے والے مجرموں پر پوری طرح سے جھپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، یا یہ کہہ لو کہ یہ امریکی قانون اور قانون کے محافظوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور تم اسے چوری کروانا چاہتے ہو؟ ہمیش بلیک کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت ہائی کورٹ ریستوران میں کھڑکی کے قریب والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دیر پہلے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔ مہربانی فرما کے آئندہ میری موجودگی میں یہ لفظ استعمال نہ کریں مسٹر ویلوٹ، اس نے کہا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ میں اس قصبے کا صرف ایک معزز شہری ہوں، بلکہ ایک وکیل بھی ہوں۔ آخر پتھر کا یہ 1.5 ٹن وزنی بھدا سا مجسمہ آپ کے لیے اتنا قیمتی کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا معاوضہ کم سے کم $20,000 ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ مجسمہ میرے مرحوم چچا کے دیہاتی مکان کے باغ میں پیڈسٹل پر رکھا ہوا تھا۔ ان کا نام نارمن تھا، وہ جج تھے، آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا۔ نک نے کاندھے اچکائے۔ میرا مکان اس قصبے سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ہے، اور میں یہاں کے مقامی اخبارات بالکل نہیں دیکھتا، اس لیے کبھی میری نظروں سے آپ کے مرحوم چچا کا نام نہیں گزرا، اور کبھی پڑھا بھی ہو تو مجھے یاد نہیں۔ خیر، میرے چچا بڑے پائے کے قانون دان تھے، وہ اس پوری ریاست میں مشہور تھے۔ ابھی پچھلے سال جب 66 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی تو تمام قانون پسند شہریوں کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ ہائی کورٹ بینچ کے ایک سرگرم رکن تھے۔ پھر یہ مجسمہ ان کے مکان سے یہاں قصبے کے چوراہے تک کیسے آیا؟ نک نے پوچھا۔ اس کی وصیت میرے چچا نے کی تھی کہ ان کی موت کے بعد یہ مجسمہ یہاں ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے چوراہے کے وسط میں نصب کیا جائے۔ وصیت کے مطابق اب یہ مجسمہ اس شہر کے رہنے والوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ان کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے اسے یہاں نصب کیا گیا ہے، اور میں یہ مجسمہ واپس اسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں یہ پہلے رکھا ہوا تھا۔ اس کام کے لیے میں آپ کو آپ کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں مسٹر ویلوٹ۔ میرا مطلب $20,000 سے ہے۔ 3000 پاؤنڈ وزنی مجسمہ۔ نک کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے ہمیش بلیک سے کہا، دیکھیے جناب، میں ایسی کوئی چیز چوری نہیں کرتا جس کا تعلق آرٹ سے ہو، کیونکہ ایسی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ مجسمہ بھی بہت قیمتی ہوگا۔ اس کی مالیت کا تخمینہ $3000 لگایا گیا تھا، یعنی 1 پاؤنڈ کی $1 قیمت، لیکن اس وقت اگر اسے بازار میں فروخت کیا جائے تو کوئی بھی اس کے $300 سے زائد رقم نہیں دے گا۔ آپ نے کہا تھا مسٹر ویلوٹ کہ یہ بہت بھدا مجسمہ ہے، مجھے آپ سے اتفاق ہے۔ اگر میرے مرحوم چچا کی ان کی زندگی میں اس قدر عزت نہ ہوتی تو سٹی کونسل کبھی یہ مجسمہ یہاں نصب کرنا قبول نہ کرتی۔ میرا خیال ہے کہ اب سے 20-25 سال بعد جب نئی نسل شہر کی ذمہ داری سنبھالے گی تو وہ ضرور کسی بہانے سے اسے یہاں سے ہٹا دیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، نک نے کہا، میں اس معاملے میں اپنے اصول میں ذرا سی لچک پیدا کر لوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ آپ کو زبان دینی ہوگی کہ مجسمے کے اندر کسی قسم کے زیورات، جواہرات، رقم یا قیمتی دستاویزات پوشیدہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اسے چوری کروانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسٹر ویلوٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیش بلیک نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہاں سے مجسمہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کوئی بھی رات کے وقت جب یہ علاقہ سنسان ہوتا ہے، ایک چھوٹی سیڑھی کے ذریعے مجسمے کے اندر سے مطلوبہ چیز نکال سکتا ہے۔ بہت خوب، آپ کو مجسمہ کس جگہ پہنچایا جائے؟ اسی جگہ جہاں یہ پہلے رکھا ہوا تھا، یعنی میرے مرحوم چچا کے دیہاتی مکان کے باغ میں۔ میرے خیال میں مجسمہ چھپانے کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں رہے گی، ہر آنے جانے والے کی نظر اس پر ضرور پڑے گی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر ویلوٹ، ہمیش بلیک نے کہا۔ جب آپ مجسمہ اسی جگہ رکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ کا کام اور ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور میری ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ ہاں، آپ کتنی جلد یہ کام کر سکتے ہیں؟ پیر تک اگر یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ نک نے کھڑکی سے باہر چوراہے پر نصب شدہ چیل کے مجسمے کو غور سے دیکھا۔ 3 یا 4 روز مجھے اس کام کے لیے مناسب اوزار تلاش کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لفافہ رکھ لیں، اس میں آپ کی فیس کا 1/4 حصہ موجود ہے۔
باقی رقم اس وقت ملے گی جب مجسمہ اپنی پرانی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ نک نے کھڑے ہو کر ہمیش بلیک سے مصافحہ کیا۔ جب میری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو میں آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نک ویلویٹ کی چوریوں کی کہانیوں میں ایک کہانی، چیل کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اسی شام سورج غروب ہونے کے بعد نک ویلویٹ دوبارہ اس چوراہے پر آیا۔ چوراہے کے ارد گرد واقع عمارتیں سنسان ہو گئی تھیں، دکانیں اور ریستوران بند ہو گئے تھے اور پورا علاقہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹہلنے والے انداز میں مجسمے کے گرد ایک چکر لگایا۔ وہ غور سے اس پیڈسٹل کو دیکھ رہا تھا جس پر مجسمہ رکھا ہوا تھا، اور اس امر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کہیں مجسمے کو پیڈسٹل کے ساتھ جوڑا تو نہیں گیا۔ مجسمہ پیڈسٹل پر صرف رکھا ہوا تھا، اسے پیڈسٹل کے ساتھ جوڑنے کی غالباً اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی کہ کوئی بھی اتنے وزنی مجسمے کی چوری کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مجسمے کا وزن اس کی حفاظت کا ضامن تھا۔ جب وہ پوری طرح مطمئن ہو کر واپس اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگا تو ایک گلی میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے سرخ بالوں والی ایک دلکش اور جوان لڑکی اس کی طرف بڑھی۔ میں نے آپ کو مجسمہ دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، پسند آیا آپ کو یہ مجسمہ؟ لڑکی نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکی کی بے تکلفی پر حیرت زدہ ہوا، پھر اس نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، ہاں اچھا ہے۔ کیا آپ نے مجسمے کے نیچے لگی ہوئی تختی دیکھی؟ اس پر نارمن بلیک کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ مجسمہ اس شہر کو تحفے میں دیا تھا، وہ میرے دادا تھے۔ یہ کیا بات ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہیں نہ کہیں ایک خوبصورت پوتی ضرور نکل آتی ہے، نک نے سوچا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں آپ کے شہر میں اجنبی ہوں خاتون، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دادا یہاں کے بہت اہم شہری ہیں۔ تھے، لڑکی نے تصحیح کی۔ وہ اگر چاہتے تو سپریم کورٹ کے جج بن سکتے تھے۔ نک نے گہری نظروں سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ اس کا لباس بہت قیمتی تھا، چہرے پر معصومیت اور تازگی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور جھیل کی طرح گہری تھیں۔ بڑی دیوزاد قسم کی چیل ہے۔ اس نے مجسمے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، یہ صرف ایک چیل کا مجسمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کے لیے میرے دادا نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی، انصاف اور ہماری عظیم قوم کے لیے۔ اگر اس مجسمے کو کچھ ہوا تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ نک کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس نے مشکوک انداز سے لڑکی کو دیکھا۔ کیا خیال ہے ہم دونوں کسی ریستوران میں بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ نہ لگا لیں؟ لڑکی نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے کچھ فاصلے پر واقع ایک ریستوران میں بیٹھ گئے۔ نک نے ویٹر کو مشروب لانے کا آرڈر دیا۔ مجھے اب تک اس حسین خاتون کے نام کا علم نہیں ہوا جس سے میں ہم کلام ہوں، نک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، میں سلکی بلیک ہوں، لڑکی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ سلک نہیں، سلکی مسٹر ویلویٹ۔ تو آپ مجھ سے واقف ہیں؟ ہاں، میرے چچا نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ کیا میں نے غلط کہا؟ میں کوئی تبصرہ کرنے سے معذور ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے معاوضہ لے کر چیزیں چراتے ہیں، غیر معمولی چیزیں۔ کیا انکل نے آپ کو مجسمہ چرانے کے لیے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں فی الحال کچھ کہنے سے معذور ہوں، نک نے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، تب آپ کے خیال میں اس حرکت سے آپ کے انکل کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، صرف یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی طرح دادا جان مرحوم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے پیش نظر مجسمے کی چوری سے یہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا آپ مجھے اپنے دادا جان کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ ان کا وہ بڑا مکان اور وہاں نصب چیل کا یہ بڑا مجسمہ دیکھتے تو آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ اندازہ ہو جاتا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس مکان کو ایڈگر ایلن پو کی مشہور کہانی کے عنوان پر ہاؤس آف اوشر کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ خود دادا جان بھی ایڈگر ایلن پو کی تحریروں کے بڑے مداح تھے۔ نک باہر سڑک پر نظریں جمائے سلکی بلیک کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر رہی تھی کہ وہ کس طرح گرمیوں کی راتوں میں تالاب میں نہاتے تھے اور چاندنی راتوں میں خزانے تلاش کرتے تھے۔ نک کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔
جو اس نے شہر کے ایک غلیظ علاقے میں فٹ پاتھ پر کھیل کود میں گزارا تھا۔ شاید شہروں کے بچپن ایسے ہی گزرتے ہیں۔ تمہارا بچپن بہت اچھا تھا، نک نے کہا، لیکن ان باتوں سے مجھے تمہارے دادا کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ سلکی نے اپنا سر ہلایا اور اس کے خوبصورت ریشمی بال شانوں پر بکھر گئے۔ نک سوچنے لگا کہ کہیں اس لڑکی کا نام اس کے خوبصورت ریشمی بالوں پر تو نہیں رکھا گیا۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں مسٹر ویلوٹ کہ مجھے ان سے بہت محبت تھی اور میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ وہ انہیں بدنام کرنے کی کوئی سازش کرے، خاص طور پر ان کی وفات کے بعد۔ اس نے مشروب کا آخری گھونٹ لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ کو جلدی ہے؟ ایک گلاس اور ہو جائے؟ کسی کے ساتھ ایک گلاس مشروب پینا میری نظروں میں واقفیت کی دلیل ہے۔ 2 گلاس دوستانہ تعلقات کے مظہر ہوتے ہیں اور 3 گلاس گہرے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ہمارے تعلقات ابھی دوستانہ حد تک استوار نہیں ہوئے ہیں مسٹر ویلوٹ۔ مجھے یقین ہے کہ دوسری ملاقات پر آپ کو میرے ساتھ اپنے پسندیدہ مشروب کے 2 گلاس پینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہفتے کا سارا دن نک نے بڑی مصروفیت میں گزارا۔ اس نے ہمیش بلیک کو ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کیں۔ اسے پتہ چلا کہ قصبے سے باہر ایک چھوٹا سا ہوائی اڈا ہے جس میں ایک ایسی کمپنی کا دفتر ہے جو ہیلی کاپٹر کرائے پر دیتی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے مجسمہ چرائے۔ صرف اسی صورت میں مجسمہ چرانے کا کام کم وقت اور عمدگی سے ہو سکتا تھا۔ اس میں پولیس کے تعاقب کا بھی امکان نہیں تھا۔ جب تک کسی کو مجسمہ چرائے جانے کا احساس ہوگا، مجسمہ وہاں سے میلوں دور جا چکا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یہ کام تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ رات کے وقت ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود ہیلی کاپٹر چلائے گا تو مجسمے کے گرد آہنی تار کون پھنسائے گا جس کے ذریعے وہ مجسمے کو زمین سے اوپر اٹھا کر چوری کرنا چاہتا تھا۔ نک کے لیے یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے کام میں کسی دوسرے آدمی کی مدد حاصل نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اسے پیراکی کے تالاب سے پانی چرانا تھا اور اس کام کے لیے اس نے آگ بجھانے والے پورے عملے کی مدد حاصل کی تھی، اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ اسے ایک تجارتی فلم بنانے کے لیے منظر کشی کرنی ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اپنا کام تنہا انجام دے، اور اگر کبھی دوسروں کی مدد حاصل کرنا پڑ جائے تو انہیں حتی الامکان اندھیرے میں رکھے۔ اسے اپنے مطلب کا آدمی اسی ہوائی اڈے پر ملا جہاں سے اس نے ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا تھا۔ اس کا نام جمی کلاس تھا اور وہ پیسوں کے لیے ہر کام کرنے پر تیار تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں ہیلی کاپٹر چلاؤں اور تم اس کام کے لیے مجھے $500 دو گے؟ جمی کلاس نے کہا۔ نک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن کام آسان نہیں ہے۔ ہمیں شہر کے چوراہے پر نصب پتھر کے ایک بڑے مجسمے کو وہاں سے ہٹا کر نواحی علاقے میں لے جانا ہے۔ چونکہ دن کے وقت وہاں کافی چہل پہل اور آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ کام رات کے وقت انجام دینا ہوگا۔ کس رات؟ میرا خیال ہے کہ کل کی رات مناسب رہے گی۔ اتوار کی رات؟ ہاں، اتوار کو شہر کا وہ علاقہ زیادہ سنسان ہوتا ہے، اس لیے کسی حادثے کے پیش آنے کے امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے۔ تم کہاں ہوگے؟ جمی کلاس نے دریافت کیا۔ میں مجسمے کے قریب نیچے تمہاری رہنمائی کے لیے موجود رہوں گا۔ جب تم اوپر سے آہنی تار اتار دو گے تو میں انہیں مجسمے کے گرد اچھی طرح پھنسا دوں گا۔ تم اشارہ ملتے ہی اسے اوپر اٹھا لینا۔ میرا خیال ہے کہ ٹرک کے ذریعے یہ کام زیادہ آسانی سے ہو جائے گا اور خرچ بھی بہت کم ہوگا۔ آخر ہیلی کاپٹر ہی کیوں؟ جمی کلاس نے کچھ مشکوک نظروں سے نک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ درست ہے، لیکن اس میں مجسمہ ٹوٹنے اور اسے نقصان پہنچنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم اسے سیدھا اوپر اٹھا لیں گے اور ٹھیک اس جگہ رکھ دیں گے جہاں اسے رکھنا ہے۔ اس طرح مجسمے پر خراش تک نہیں آئے گی۔ جمی کلاس چند لمحے سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ منظور ہے، لیکن میں پہلے دن کے وقت ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ دونوں جگہیں ضرور دیکھوں گا جہاں سے مجسمہ اٹھانا ہے اور نئی جگہ رکھنا ہے، تاکہ رات کی تاریکی میں جب عمل کا وقت آئے تو میں کسی عمارت سے ہیلی کاپٹر نہ ٹکرا دوں۔ دوسری صبح اتوار کے روز نک اور جمی کلاس ہیلی کاپٹر میں بیٹھے پرواز کر رہے تھے۔ شہر کا وہ چوراہا جہاں مجسمہ نصب تھا اتوار ہونے کی وجہ سے تقریباً سنسان تھا۔ اس کے بعد وہ پرواز کرتے ہوئے شہر سے باہر گئے۔ نک کو مرحوم جج نارمن بلیک کا وہ مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی جہاں اسے مجسمہ لے جانا تھا۔ ہمیش بلیک اسے مکان کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا۔
ہیلی کاپٹر نیچے ادھر لان میں اتار دو۔ نک نے جمی کلاز سے کہا۔ کیا وہ مجسمہ یہاں لانا ہے؟ ہاں۔ جمی کلاز نے ہیلی کاپٹر لان پر اتار دیا۔ نک باہر نکل آیا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر ہمیش بلیک بھی مکان سے باہر نکل آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وسکی سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نک کے قریب آیا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ آج آدھی رات کے بعد تمہاری مطلوبہ چیز لا رہا ہوں اور اس کے لیے میں اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کروں گا، اور ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام کس طرح انجام دیا گیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا ارادہ ویسے بھی مجسمہ چھپانے کا نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے مجسمے کو مکان کے باہر اس کی پرانی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی موجودگی کا جلد ہی آپ کے پڑوسیوں کو احساس ہو جائے گا۔ نک نے گھوم کر مکان کی طرف دیکھا جس کے قریب اسے خالی پیڈسٹل نظر آ رہا تھا۔ آپ اسے وہاں رکھنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، اور مجسمے کا رخ باہر کی طرف ہوگا، مکان کے مخالف سمت۔ رات کی تاریکی میں ہمیں کس طرح پیڈسٹل نظر آئے گا؟ چھت کے نیچے ایک چھوٹی سی سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے جس کی روشنی براہ راست پیڈسٹل پر پڑتی ہے اور باغ روشن ہو جاتا ہے۔ جس وقت کہو گے میں سرچ لائٹ جلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ آج رات 12 بجے اسے روشن کر دیں۔ ہمیش بلیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی ہوگا؟ نہیں، میں اس معاملے میں اپنی بیوی کو ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم اپنا کام ختم کرو گے میں تمہارے معاوضے کی باقی رقم اسی وقت ادا کر دوں گا، لیکن پولیس جلد ہی اسے تلاش کر لے گی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اس کی صرف 1 روز کے لیے ضرورت ہے، اس کے بعد وہ اسے لے بھی جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ تمہیں اپنا کام اس طرح انجام دینا ہے کہ پولیس فوراً ہی تمہارا تعاقب کرتی ہوئی یہاں نہ آ جائے۔ انہیں مجسمہ تلاش کرنے میں کم از کم 24 گھنٹے ضرور لگ جائیں۔ تمہیں ٹیلی ویژن کیمروں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ نک نے حیرت سے دریافت کیا۔ آج کل ہمارے شہر میں ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ قصبے کے کئی مقامات پر ٹیلی ویژن کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ جرائم کے تدارک میں مدد مل سکے۔ اسی طرح کا ایک کیمرہ چوراہے پر ریستوران کی مخالف سمت میں بھی بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی مدد سے پولیس کی عمارت میں 24 گھنٹے اس چوراہے پر نظر رکھی جاتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اگر کوئی شخص رات کے وقت مشتبہ حالت میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے تو ریڈیو پر فوراً گشتی گاڑیوں کو اس کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا ہے۔ تم اس کیمرے کا خیال رکھنا، ورنہ تم مجسمے کو فولادی رسیوں سے باندھ رہے ہوگے اور پولیس تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال رہی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، نک نے اعتراف کیا۔ میں نے اس کیمرے کی موجودگی کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ اور کوئی سوال؟ نہیں۔ تب پھر آدھی رات کو ملاقات ہوگی۔ نک مسافہ کر کے واپس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ شام کے وقت بارش ہونے کی وجہ سے اتوار کی رات فضا میں خنکی پیدا ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے ایک قریبی سینما میں آخری شو ختم ہونے کے بعد چوراہا بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ نک ویلوٹ بہت دیر سے ایک عمارت کے تاریک گوشے میں کھڑا بجلی کے کھمبے پر لگے ہوئے ٹیلی ویژن کیمرے کو دیکھ رہا تھا جو زمین سے 12 فٹ کی اونچائی پر نصب تھا۔ کبھی کبھی اس کیمرے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا، باقی وقت وہ ایک ہی پوزیشن میں رہتا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں جو کوئی بھی اس کیمرے کی نگرانی پر تھا یا تو وہ لاپرواہ تھا یا اناڑی تھا۔ اس کیمرے کا رخ دیکھتے ہوئے نک نے حساب لگایا کہ اسے اپنے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقفہ مل سکے گا، اور پھر کیمرے کی نگرانی کرنے والوں کو احساس ہو جائے گا کہ کوئی ضرور چوراہے پر گڑبڑ کر رہا ہے۔ 12:10 پر نک نے ریڈیو ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ہیلو، کالنگ کاپٹر 1، کیا تم میری آواز سن رہے ہو کاپٹر 1؟ اسی وقت نک کو آسمان پر ہیلی کاپٹر کی گونج سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں، کیا میں نیچے آ جاؤں؟ جمی کلاز کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ آہستہ آہستہ نیچے آ جاؤ۔ ہیلی کاپٹر کی گونج تیز ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ نک نے ٹرانسمیٹر بند کیا اور دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے بانس کو اٹھا لیا جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ بانس لے کر وہ تیزی سے کیمرے کی زد سے بچتا ہوا اس کھمبے کی طرف بڑھا جس پر کیمرہ نصب تھا۔ کھمبے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے رنگ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں خود کار سپرے کا بٹن لگا ہوا تھا۔ ڈبے کو دور کر کے اس نے سپرے کا بٹن دبا دیا۔ رنگ سپرے سے نوزل سے فوارے کی شکل میں نکلنے لگا۔ اس نے خود کو بچاتے ہوئے تیزی سے بانس کے ایک سرے کے ساتھ ٹیپ کی مدد سے رنگ کے ڈبے کو لگا دیا۔
ڈبے سے رنگ بدستور فوارے کی شکل میں نکل رہا تھا۔ اس نے پھرتی سے بانس اوپر اٹھا کر ڈبے کا رخ کیمرے کے لینس کی طرف کر دیا۔ چند لمحوں کے اندر کیمرے کے لینس پر رنگ کی دبیز طے چڑھ گئی اور کیمرہ اندھا ہو گیا۔ نک کو معلوم تھا کہ اس کی اس حرکت سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس کیمرے کی سکرین پر مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ کیمرے کا نگران پہلے تو یہ سمجھے گا کہ کیمرے کے خودکار نظام میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام بالکل ٹھیک ہے۔ تب اسے چوراہے پر کسی گڑبڑ کا احساس ہوگا اور وہ فوراً وائرلیس کے ذریعے پولیس کی گشتی گاڑیوں کو چوراہے پر پہنچ کر اس معاملے کی تحقیق کرنے کا حکم دے گا اور اسے اس قلیل عرصے میں مجسمہ چرانے کا کام انجام دینا ہوگا۔ نک نے بانس اور اس میں بندھے ہوئے رنگ کے ڈبے کو ایک طرف پھینک دیا اور دوڑتا ہوا مجسمے کے قریب پہنچا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز بہت نیچے آ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ اسے ہیلی کاپٹر کے نچلے حصے سے فولادی رسی نیچے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے رسی نیچے آتے ہی پکڑ لی اور اسے تیزی سے چیل کے پروں کے نیچے پھنساتا ہوا گردن تک لے گیا اور وہاں اس نے گرہ باندھ دی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر جیمی کلاس کو اوپر اٹھنے کی ہدایت کی۔ نک سانس روکے مجسمہ اوپر اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ 41 من وزنی مجسمہ اچانک اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ دائیں طرف لڑکنے لگا، پھر سنبھلا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ نک نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ اچانک اسے دور کہیں پولیس کے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ نک نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا۔ جیمی کلاز اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بڑی صفائی سے مجسمے کو بالکل سیدھا اوپر اٹھا لیا تھا اور کافی اوپر جانے کے بعد جب عمارتوں سے مجسمے کے ٹکرانے کا اندیشہ ختم ہو گیا تو اس نے تیزی سے شہر کے نواحی علاقے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نک دوڑتا ہوا اپنی کرائے کی گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند لمحوں بعد اس کا رخ پولیس کی آنے والی گاڑیوں کے مخالف سمت میں تھا۔ سائرنوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ پولیس کے چوراہے پر پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے بہت دور نکل چکا تھا۔ سرچ لائٹ کی تیز روشنی میں پورا باغ روشن تھا۔ نک نے اپنی گاڑی باغ کے قریب روکی اور باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا جو بالکل تاریک تھا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ہیلو کاپٹر 1، کاپٹر 1، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں اوپر موجود ہوں۔ اسے جیمی کلاز کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارے اشارے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا میں نیچے آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ نک مجسمے کو نیچے آتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اسے مکان کے اندر سے ہمیش بلیک نکلتا ہوا نظر آیا۔ سب ٹھیک رہا؟ ہمیش بلیک نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نک کوئی جواب دیتا، فضا رائفل چلنے کی آواز سے گونجی اور اسی کے ساتھ چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ گولی چلانے والے نے سرچ لائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ نک نے بڑبڑاتے ہوئے اس حرکت کے ذمہ دار آدمی کو کوسا اور فوراً ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ہیلو کاپٹر 1، کاپٹر 1، یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تم اوپر اٹھ جاؤ۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اسے جیمی کلاز کی آواز سنائی دی۔ اوپر اٹھ جاؤ اور میری دوسری ہدایت کا انتظار کرو۔ نک کے قریب ہمیش بلیک کھڑا چیخ رہا تھا، کون ہے وہاں؟ کون ہو تم؟ آگے آؤ۔ نک نے پلٹ کر سامنے کی طرف دیکھا۔ اسے تاریکی میں ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ میں ہوں انکل ہمیش۔ نک اس آواز کو فوراً پہچان گیا۔ وہ سلکی کی آواز تھی۔ میں دادا جان کی شہرت کی حفاظت کر رہی ہوں، انکل، جسے آپ کسی طرح داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے سرچ لائٹ پر گولی کیوں چلائی بے وقوف؟ سلکی اب قریب آ گئی تھی۔ اس نے چست قسم کی جین اور سیاہ رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اشاریہ 22 بور کی رائفل تھی۔ اس لیے انکل کہ آپ مجسمے کو اس کی پرانی جگہ پر نہ رکھ سکیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کس چکر میں ہیں اور آپ نے نک ویلوٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔